وقال الله تبارك وتعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت پسندی، دور اندیشی اور مصلحت، اس عنوان پر اللہ کے فضل و کرم سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ایک عقل مند انسان معاملہ فہم ہوتا ہے، اور جب کبھی فیصلے کرنا ہو تو حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے۔ جذباتی میں، غصے میں اور جذبات میں آ کر جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ فیصلے ناپائیدار ہوتے ہیں، ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے دور اندیش تھے، حکیمانہ فیصلے کرنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت، یہ دانائی، یہ دور اندیشی اور یہ مصلحت ہم تمام کے لیے اسوہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کا معاملہ فہم، آپ کا رہن سہن، آپ کی زندگی جس انداز سے گزری، ایک مسلمان، ایک مومن کو بغور پڑھنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت کے بنیادی مقاصد ہیں، ان میں ایک اہم مقصد انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ تو ایک شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ معلم جن چیزوں کا حکم دے ان چیزوں پر عمل کرے، جن چیزوں سے منع کرے اس سے رک جائے، اور بااخلاق معلم کے اوصاف کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر مسلمان کو مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ہر دن 10 منٹ 15 منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو، بچیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا عادی بنانا چاہیے۔ ادھر ادھر کے قصے، کہانیاں اور دیگر چیزوں میں بچے مصروف رہتے ہیں۔ گھر کا ماحول ایسے بنائیں کہ 5 منٹ 10 منٹ 1-2 صفحات سیرت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر
آپ کی وفات تک کے حالات بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہے۔ سیرت سے واقف نہیں رہنے کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور طریقہ کار سے واقف نہیں ہیں، صرف زبانی دعوے ہیں، جذباتی محبت ہے۔ اور آج کل میڈیا میں واٹس ایپ پر، فیس بک پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت کے جذبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنائیت کا ثبوت، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمانی حصہ ہے۔ لیکن یہ جو ہم اظہار کر رہے ہیں محبت کا، اور یہ اظہار محبت بطور احتجاج ان لوگوں کے لیے جنہیں گرفتار کیا گیا اس لفظ کی بنا پر، کوئی دل ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کسی مسلمان کا دل خالی ہو۔ ہر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کرنا چاہیے، اور اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کرے یا آپ کے شان میں ادنا سی گستاخی کرے، ہمارا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، لیکن ہم کو غور کرنا چاہیے۔ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا طریقہ سکھاتا ہے، محبت کا ادب کیا ہے، محبت کا طریقہ کار کیا ہے۔ ریالیاں نکالنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے، جذباتی نعرے لگانا محبت کی علامت نہیں ہے۔ حقیقی محبت کا ثبوت عملی زندگی سے دینا چاہیے، جو آج مسلمان بڑے زیرو نظر آ رہے ہیں۔ عملی محبت مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کبھی سیرت کا مطالعہ نہیں کرے، کبھی انہیں نہیں بتلایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے اوصاف، آپ کا معاملہ داری، آپ کا رہن سہن، آپ گھر میں کس طریقے سے رہا کرتے تھے، باہر کس طریقے سے رہا کرتے تھے۔ چند سنتوں پر عمل کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کرنے والے ہیں، جبکہ حقیقی محبت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، سنا جائے، سیکھا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، اور عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے۔ معزز سامعین، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اخلاق، معاملات اور مختلف سنتیں، عبادات ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اہم اوصاف جو آج اکثر لوگ نہیں جانتے، دور اندیشی، مصلحت پسندی اور احتیاط، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اوصاف اور آپ کی سنتوں میں سے ہیں۔ ان سنتوں پر بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو معاملہ کی گہرائی تک پہنچنا چاہیے، اور اس کے بعد تحقیق کرنا چاہیے، اس کے بعد اس پر حکم لگانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آ کر کچھ بھی بتا دے، کچھ بھی سن لیے، کچھ بھی ہو گیا، فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ نہیں، جس طریقے سے دنیاوی امور میں ہم بہت احتیاط کرتے ہیں، اور جس طریقے سے بعض معاملات میں دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہیں پر اسلام کے جو احکامات، تعلیمات ہیں، اس پر بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں ایک تعلیم دی نوجوانوں کو، کہ عام طور پر نکاح جو کیا جاتا ہے حسب و نسب دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر، مالداری دیکھ کر،
خاندان قبیلے دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ فاظفر بذات الدین، دین کو اہمیت دو۔ دین کو اہمیت دیں گے، ایک دیندار لڑکی بیوی بنے گی تو وہ موت تک ساتھ دے گی، وہ بااخلاق بھی رہے گی، وہ دیندار بھی رہے گی، وہ عبادت گزار بھی رہے گی، وہ سنتوں سے محبت کرنے والی بھی رہے گی، وہ دین کے احکامات پر عمل کرنے والی بھی رہے گی۔ اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے، صرف خوبصورتی کو ترجیح دیں گے، خوبصورتی کے پیچھے پڑ جائیں گے، مال کے پیچھے پڑ جائیں گے، مال ایک وقت تک رہتا ہے، اللہ چاہے تو وہ ختم ہو جا سکتا ہے۔ خوبصورتی ایک وقت تک رہتی ہے، وہ بھی ڈھل جائے گی، لیکن یہ اخلاق، دینداری، یہ ایسے اوصاف ہے، یہ مرتے دم تک باقی رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ اگر تمہارے پاس کسی دیندار شخص کے نکاح کا پیغام آئے جس کی دینداری سے تم راضی ہو، دیندار یعنی عبادت گزار، نیک، شریف، صالح، اچھے اخلاق والا، دینی مزاج کا حامل، جب ایسے لوگوں کے نکاح کے پیغام آئے ہم ٹکرا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ارے بہت کم کماتا ہے، مسجد کا امام ہے، مؤذن ہے، یا معمولی تنخواہ پہ کام کرنے والا ہے، ہماری بچی کو کیسے خوش رکھے گا، یہ ہمارا مزاج ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ کھلانے پلانے والی ذات اللہ ہے، ماں کے پیٹ سے کوئی چیز لے کر نہیں آئے، اللہ نے قسمت میں لکھا، محنت کیے، ترقی کیے، اللہ نے وہ عطا کیا۔ جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ چھیننے پر بھی قادر ہے، وہ اللہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیوں نہیں ہے ہمارا؟ جب کسی ایسے شخص کے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، نکاح کر دو، ورنہ اگر چھوڑ دیں گے، نظر انداز کر دیں گے تو زمین میں فساد ہوگا۔ آج یہ فساد، ایسے لوگ جو صرف خوبصورتی کو اہمیت دیتے ہیں، اخلاق دین کو نہیں دیکھتے، وہ اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں۔ فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، زبان درازی، فلاں فلاں، خاندان پریشان، ماں باپ پریشان، رشتہ دار پریشان۔ معزز سامعین، یہ ہے چیزیں، یہ ہے مصلحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے مصلحت پرست اور کس طریقے سے دور اندیش تھے، فیصلہ فہمی کا مزاج کیسے تھا، ان فیصلہ کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے جنہیں اللہ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، جنہیں اللہ نے خاندان قبیلے کا ذمہ دار بنایا، جس کو اللہ نے معاشرے کا، قوم کا، علاقے کا ذمہ دار بنایا۔ ایک ذمہ دار کو کیسے فیصلہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس اولاد ہے، اولاد کے ساتھ کیا اب انصاف کرتے ہیں یا نہیں، غور کرنا چاہیے۔ کس کے 3 بچے، 4 بچے، 2 لڑکے 2 لڑکیاں، یا 4 لڑکے 1 لڑکا اگر ہے تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے درمیان انصاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کرو۔ یہ سنت ہمیں نظر نہیں آتی، جانبداری کا رویہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دور اندیش تھے، دیکھیے۔ نبوت سے پہلے ایک مرتبہ ایک معاملہ پیش آ گیا حجر اسود کے سلسلے میں۔ مکے کے لوگ جھگڑا کرنے لگے کہ حجر اسود اس کے مقام پر رکھنا ہے، کون رکھے گا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات تھی، آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر ہم رکھیں، یہ اعزاز ہمارے خاندان قبیلے میں آئے، ہر کوئی چاہتا تھا۔ اسی میں جھگڑا ہو گیا۔ لوگوں نے یہ طے کیا کہ کل صبح سویرے کعبۃ اللہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اسے اختیار رہے گا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیونکہ آپ کے اخلاق، آپ کی ایمانداری، آپ کی امانت داری سے لوگ اسلام سے پہلے بھی متاثر تھے۔ اپنی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ سچا امانت دار تصور کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ جھگڑ رہے ہیں،
تو آپ ایک بڑا بہترین پیارا فیصلہ کیا۔ وہ کیا فیصلہ تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا، آپ نے ایک بڑی چادر منگوائی، عرب کے جتنے قبائل تھے مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس جو دعوے دار تھے، تمام کے سرداروں کو بلایا، چادر کے ایک ایک کنارے کو پکڑوایا اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے چادر پر رکھا، اور ہر قبیلہ اس چادر کو پکڑا اٹھایا اور حجر اسود کو جہاں رکھنا تھا وہاں پر رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی سے یہ جھگڑا ختم ہو گیا، آپ کی مصلحت سے یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں مصلحت کی، دور اندیشی کی، مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں، عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ لیکن معاملہ داری جو ہے، آپسی معاملہ داری ہے، اس کے اندر مصلحت کا تقاضا ہے، لیکن عبادات میں، عقائد میں مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ رب نے جو حکم دے دیا کر دینا چاہیے۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، معاملہ فہمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی کو کسی علاقے میں بھیجتے تو ایک اصول بتلایا گیا، یہ تعلیم دیتے، ایک مبلغ کے لیے، ایک دعوت تبلیغ کرنے والے کے لیے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، آپ نے نصیحتیں کی، جاؤ سب سے پہلے انہیں عقیدہ توحید کی تعلیم دو۔ ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے کسی غیر مسلم سے تعلقات قائم کرے، اسے عقیدے کا درس دے، اللہ کے بارے میں بتلائے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بتلائے، اس کے بعد نماز کا حکم دے، جب یہ دو باتیں قبول کر لے، اس کے بعد اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان ارکان کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی تعلیم دی، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو متنفر نہ کرو، تنگیوں میں نہ ڈالو۔ اسلام بڑا صاف و شفاف مذہب ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ معزز سامعین، کبھی کبھی بحیثیت انسان کسی کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، خاندانی معاملہ ہو، معاشرتی معاملہ ہو، تو فوراً اس کو رفع دفع کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئی۔ رات ہو گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک پہنچے، بات چیت کر رہے تھے، دو انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تیزی سے گزر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوا کر کیا کہا کہ ٹھہر جاؤ، یہ میری زوج محترمہ صفیہ ہے۔ دو صحابی سن کر بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں شیطان وسوسے ڈالے کہ رسول اللہ، ہمارے رسول جنہیں ہم اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کسی سے بات چیت میں لگے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان ڈال سکتا ہے وسوسے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر معاملے کو رفع دفع کیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ جب کبھی غلط فہمی پیدا ہو جائے خاندان میں، معاشرے میں، فوراً اس کی صلح صفائی کی کوشش کرنا چاہیے، رفع دفع کرنا چاہیے معاملے کو۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، سیرت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما، عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان بارشوں کو نفع بخش بارش بنا دے، فائدہ مند بارش بنا دے۔ اے اللہ ان بارشوں کے نقصانات سے ہماری حفاظت فرما، ان بارشوں کی وجہ سے جن کو جو نقصانات ہوئے ہیں
صحت متاثر ہوئی اور گھروں کو نقصان پہنچا، دیگر چیزوں کو اے اللہ ان لوگوں کی مدد فرما، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ تمام کے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، عبادت گزار بنا دے۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا، اے اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کا معاملہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب حليم۔